الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جی کتابی جہاں تک ہم نے پڑھی تھی الدرس الرابع عشر، درس نمبر 14، اس کی کنورزیشن ہم نے پڑھ لی تھی اور اس کا ایک سوال بھی ہم نے کر لیا تھا، اسی سے اب آگے چلیں گے ہم۔ بک میں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں فعل امر کی پریکٹس کروا رہے تھے، اور فعل امر ویسے تو ہم اپنے گردان میں پڑھ چکے تھے تھیوریٹیکلی، اب اپلائیڈ گرامر کے اندر ہماری باری اس کی آئی ہے۔ تو تمرین نمبر 119 سے اب آگے کنٹینیو ہم کر رہے ہیں۔ صحیح ما یلی، انہوں نے آگے جملے لکھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کریکٹ کریں، کریکٹ دی فالوئنگ۔ پہلا جملہ ہے قال المدرسو، قالا فعل ماضی ہے، کہا کس نے کہا؟ المدرسو، مدرس نے کہا، کیونکہ فاعل ہے تو اس کو حالت رفع میں پڑھیں گے۔ قال المدرسو، کس سے کہا؟ لی حرف جر ہے، لام جارہ، لی علی، علی سے کہا، ٹیچر نے علی سے کہا، کیا کہا؟ اقتل الاقربا، اقتل قتل کر دو، مار دو، الاقربا بچھو کو، اور اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اقتل الاقربا۔ ابھی اقتل کیا ہے؟ قتل یقتل قتلا فہو قاتل، قتل یقتل قتلا فہو مقتول، الامر منہ اقتل، فعل امر ہے قتل یقتل سے، نصر ینصر کے باب سے، عنصر کے وزن پر اقتل قتل کر دو، اقتل الاقربا۔ اب اقتل کے اندر فاعل بھی ایک ہوگا لازماً، فعل ہے ظاہر ہے، اور فعل امر کے اندر آپ کو پتا ہے فاعل جو ہوتے ہیں وہ ساری مخاطب والے ہی ہوتے ہیں، انتا انتم انتم، انتی انتم انتم، اقتل اقتلا اقتلو، اقتلی اقتلا اقتلنا، تو اقتل الاقربا، اور ملا کر اقتل الاقربا، بچھو قتل کر دو۔ اب اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہوگی کہ میرا خیال علی کو نہیں کہا ہوگا، کسی اور سے کہا ہوگا۔ کس کو کہا تھا جی مدرس نے؟ ہاں ہشام سے کہا تھا جی، تو کریکشن بس اتنی ہوگی، قال مدرس، قال المدرس لی ہشام، ہشام سے کہا تھا۔ آگے نمبر 2، دوسرا جملہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، قال المدرس لہشام افتح۔ اب اس کو افتح پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے افتح؟ کہ قاعدہ وہ ریوائز کر لیں ذہن کے اندر کہ مضارع سے مخاطب کے صیغے سے فعل امر بنتا ہے، اور دونوں باتیں کامن سینس کے مطابق ہیں کہ ایک تو اپنے آپ کو یا غائب میں جو ہے ہی نہیں اس کو حکم کیا دینا ہے، حکم اسی کو دیں گے جو سامنے ہے، تو مخاطب کے صیغے سے فعل امر بنے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ مضارع سے بنتا ہے، ماضی سے نہیں بن سکتا، کہ ماضی میں تو نہیں حکم دے سکتے، حکم تو آنے والے ٹائم کے لیے دیتے ہیں آپ۔ تو فتح یفتح، اب تفتح سے فعل امر بناتے ہیں ہم، کیا کرتے ہیں؟ اس کو اخف کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے اصطلاحی ہے خفیف اور اخف کی، تو تفتح سے تفتح، اور پھر علامت مضارع ختم کر دیتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو فعل امر ہے تیار آپ کا، ورنہ شروع میں حمزہ لاتے ہیں۔ حمزہ پر حرکت کیا لگانی ہے؟ اگر تو سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر، اس کیس میں فتح یفتح، سیکنڈ روٹ لیٹر آپ کا تا ہے، اگر تو سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر پیش ہے تو حمزہ پر بھی پیش آئے گی، ورنہ زیری آتی ہے، زبر کبھی بھی نہیں آ سکتی اس فعل امر کے اوپر۔ تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ فتح یفتح سے الامر منہ افتح۔ قال المدرس لی ہشام، مدرس نے کہا ہشام سے، افتح کھول دو، النوافذ۔ اب افتح کے اندر فاعل کیا ہے؟ انتا، تم کھول دو۔ کیا کھول دو؟ جو بھی آگے چیز آئے گی وہ حالت نصب میں ہوگی، کیونکہ وہ مفعولی ہوگی، ڈیٹیل ہر قسم کی حالت نصب میں ہی ہے۔ افتح النوافذ، کھول دو کھڑکیوں کو، تو نافذۃن ایک کھڑکی، اس کی جمع ہے نوافذ، تو یہاں پر النوافذ حالت نصب میں ہو گیا۔ افتح النوافذ، اور ملا کر پڑھیں گے تو افتح النوافذ، کھڑکیوں کو کھول دو۔ ہاں جی، اب اس میں کیا غلطی ہے؟ قال المدرس لہشام افتح النوافذ، کسے کہا تھا ٹیچر نے؟ عبداللہ سے کہا تھا جی، عبداللہ۔ ہاں، اب قال المدرس لی عبداللہ، ٹیچر نے کہا تھا عبداللہ سے، وائنڈ پہ بالکل ہاں جی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر اب لام جارہ کے ساتھ عبداللہ کیسے کہیں گے؟ لی عبداللہ، عبداللہ حالت جر میں چلا جائے گا لام جارہ کی وجہ سے۔ قال المدرس لی عبداللہ افتح النوافذ، ٹھیک ہو گیا جی؟ دیکھیں جی نمبر تیسری سٹیٹمنٹ، قال المدرس لی ہمایوں،
اذهب الى الحمام، جاؤ الى الحمام باتھ روم کی طرف، واش روم کی طرف، واغسل یہ اصل میں تھا وا اغسل، تو ملا کر پڑھتے ہیں واغسل یدیک، یہ یدئی پر تھوڑا سا غور کریں ذرا، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ تو ہو گیا کہ باتھ روم جاؤ اور دھو لو، واغسل اور دھو یدیک، کہنا تو ویسے کیا ترجمہ سمجھ آ رہی ہے اس کا یدیک؟ کیا دھو؟ اپنے ہاتھ. ہاں اپنے ہاتھ. اب یدئی جو ہے یہ ہے اصل میں مثنیٰ. کیسے؟ یدن ایک ہاتھ، یدانی یدینی یدینی، تو وہ یدئی حالت نصب میں تھا، اس کا نون اڑ گیا، یدئی کا لگ گیا. نون کیوں اڑ گیا اس کا؟ اعراب ہلکا کیوں ہو گیا؟ مضاف بن رہا ہے نا، مضاف الف لام کو غیر ہوتا ہے اور اعراب ہلکا ہوتا ہے، تو یدئی نی تھا وہ، نون اڑا ہوا ہے اس کا، اعراب ہلکا ہو گیا. مثنیٰ کا سیگا یہ خلاصہ اس کا یہ ہے، یدئی کا اپنے دونوں ہاتھ دھو لو، دو ہی ہوتے ہیں ہاتھ. اذهب، ہاں جی، یدا کا تمہارے دونوں ہاتھ، اور نصب اور جر میں یدئی کا یدئی کا. تو اذهب الى الحمام، اب ذهب يذهب ذهابا مصدر اس کا آتا ہے، ذهب يذهب ذهابا فهو ذاهب، اور الامر منه اذهب والنهي عنه لا تذهب، تو اذهب جاؤ، الى الحمام واغسل تھا تو ملا کر پڑھا واغسل یدیک. ہاں جی، اس میں کیا غلطی ہے؟ قال المدرس لہمایوں، ٹیچر نے ہمایوں سے کہا اذهب الى الحمام واغسل یدیک. ما هو خطأ في هذه الجملة؟ ایک تو وہ نیچے لکھا ہے ابھی بکر لکھا ہے ابھی بکر، اور وقت سے وجہ کا کہا کہ نہیں کرتا. ہاں واغسل، ہمایوں کو کچھ بھی نہیں کہا تھا ویسے. ہاں وہ تو ویسے ہی تذکرہ آیا تھا اس کا. اپنا نام اس میں لکھ دو، میں سے یہ کہا تھا اپنا نام لکھ دو اس پر. ہاں یہ ابو بکر سے کہا تھا. قال المدرس لی ابی بکرن، اب ابو ابا ابی بکرن، قال المدرس لی ابی بکرن اذهب الى الحمام واغسل وجهک. ٹھیک ہو گیا؟ منہ دھونے کا کہا تھا، وہ نیند آ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی نا اس کو، کہنا نا آسان. نمبر 4، قال المدرس لعلی، مدرس نے کہا علی سے، کیا کہا؟ اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حافظ یحفظ حفظا فهو حافظ، حفظ یحفظ حفظا فهو محفوظ، الامر منه احفظ. ویری گڈ، احفظ پڑھیں گے اس کو، احفظ یاد کر لو، حفظ کر لو، کیا کر لو، جو بھی ہے آگے ڈیٹیل حالت نصب میں پڑھیں اس کو. سورۃ النبائی، تن نہیں پڑھنا ہے اس کو، سورۃ النبائی، سورۃ النبا، سورہ نبا حفظ کر لو. کس سے کہا تھا یہ؟ علی سے ہی کہا تھا. نہیں سورۃ نبا تو اس نے سورہ الگ اس نے حفظ کر لی تھی، تو ٹیچر نے کہا تھا کہ سورہ 3 یاد کر لو. اس نے کہا تھا نا بعد میں کون سی کروں، تو کر لیں اس کو. ٹھیک، قال المدرس لعلی احفظ سورۃ التین، سورۃ التین یاد کرو، سورۃ التین. اچھا جی، آگے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابو بکرن، تأمل غور کریں، ابو بکرن، اس کو جب حالت جر میں لے کے جائیں گے لام جارہ لگا کے تو کیسے پڑھیں گے؟ لی ابی بکرن. پڑھ چکے ہیں نا یہ، وہ جو اسمائے خمسہ پڑھے تھے، 5 اسپیشل ناؤنس پڑھے تھے، ان کے اعراب اسی طرح آتے ہیں، ابو ابا ابی، اخو اخا اخی، زو زا زی، فو فا فی. آگے دیکھیں بھائی، اب آپ کو بتانے لگیں گے عربی میں فعل امر کیسے بنتا ہے. دیکھیں بھائی، اقرأ ما یلی، اصل میں جو بکس پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر مدینہ کے اندر، تو وہاں پر یہاں پر آ کر پہلی دفعہ فعل امر بنانا سکھاتے ہیں، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں. دیکھیں بھائی، پہلے تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بنتا ہے مضارع مخاطب کے صیغے سے. انتا تکتبو، تم لکھتے ہو، تکتبو نکال لیا آپ نے اس میں سے، تکتبو ایرو مل گئے نا، بنا ہوا جو ٹرانزیشن بنی ہوئی ہے. تکتبو فعل مضارع مخاطب کا صیغہ آپ نے نکال لیا، اور اس کو کیا کیا آپ نے، ایک اس کو اخف کر دیتے ہیں تو کیا بن گیا تکتب، اور علامت مضارع نکال دی تو کیا بن گیا تب. اب وہ کاف ہے وہ ساکن ہے،
اس کو پڑھ نہیں سکتے تو آخر میں پھر اس میں حمزہ شروع میں لگا دیتے ہیں. اب حمزہ پہ حرکت کیا لگانی ہے؟ اگر ہاں سیکنڈ روٹ لیٹر یہاں پر تا ہے، کاف تا با، تا پر پیش ہے تو حمزہ پر بھی پیش لگا دی. اکتب، یا آسان لفظوں میں جو ناصرہ ینصر سے آتے ہیں اباب سے، ان پہ پیشی آئی، عنصر کے وزن پر بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو نیچے وہ لکھا بھی ہوا ہے کہ پیش لگائیں گے حمزہ پر جب سیکنڈ روٹ لیٹر پر بھی پیش ہو. اسی طرح انتا تدخلو، تم داخل ہوتے ہو، تو تدخلو نکال لیا مخاطب کا صیغہ مضارع کا، اس کو اخف کیا تدخل اور تا نکال دی، کیا بن گیا؟ خل. اب وہ دال کو پڑھ نہیں سکتے تو شروع میں حمزہ لگائیں گے. حمزہ پہ حرکت کیا ہے؟ اگر سیکنڈ روٹ لیٹر پر پیش ہے تو پیش ورنہ زیری آتی ہے. اب یہاں پر سیکنڈ روٹ لیٹر کون سا ہے؟ ہاں دال خا لام، خا روٹ لیٹر ہے نا سیکنڈ، تو اس کے اوپر پیش ہے تو حمزہ پر بھی پیش آ گئی. ادخل، داخل ہو جاؤ. اب یہ حکم بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب فعل امر کی پریکٹس کروا رہے ہیں. یہ ذرا جملے اچھی طرح ان کو سمجھ لیں ساروں کو. ہاں جی. خرج یخرج خروجا فهو خارج، الامر منه اخرج، اخرج من الفصل یا بشیر، اے بشیر کلاس سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ. اخرج، اخرج من الفصل یا بشیر. کتب یکتب سے الامر منه اکتب، کتب یکتب کتابتا فهو کاتب، کتب یکتب کتابتا فهو مکتوب، الامر منه اکتب والنہی عنہ لا تکتب. دیکھیں دوسرا جملہ، اکتب درسا کا یا علیو، کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ اکتب درسا کا، اپنا سبق لکھو، یا علیو اے علی، اکتب درسا کا. اسی طرح سجدہ یسجدو، اب وہ سارے ابھی نصرہ ینصرو والے باب سے جو آتے تھے وہی لا رہے ہیں. سجدہ یسجدو سجدن، سجدہ سجدتن فہو ساجدن، سجدہ یسجدو سجدن فہو مسجودن، الامر منہ اسجد، اسجد للہ، سجدہ کرو اللہ کو. سجدہ یسجدو کے بعد لام جارہ آتا ہے ایز اے پروپوزیشن. اس کو صلہ بھی کہتے ہیں، پریپوزیشن بھی کہتے ہیں. ہر فعل کا اپنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کون سا یوز ہوتا ہے عربی محاورے میں. تو اس میں عربوں ہی کی لامحالہ تقلید کرنی پڑے گی، ان کی زبان ہے، وہ اپنی زبان کے چودھری ہیں. اسجد للہ، تو جس کو سجدہ کیا جائے وہ عربی میں لام کے ساتھ ہی پریپوزیشن آتی ہے اس کی. ہاں جی. کیا ترجمہ ہو گیا؟ سجدہ کرو، اسجد تم سجدہ کرو، للہ اللہ کو. ٹھیک ہو گیا. آگے نظر ینظرون دیکھنا، انظر الی ذاک الجبل، انظر الی ذاک الجبلی، دیکھو. نظر ینظرو دیکھنا، انظر تم دیکھو، کس طرف؟ الی ذاک الجبلی، اس پہاڑ کی طرف. ذاکا کیا اشارہ؟ وہی ذالکا بھی آتا ہے اور کبھی کبھی لام کے بغیر ذاکا بھی آ جاتا ہے. الی ذاک الجبلی، اب ذاک الجبل یہ پورا مرکب بن گیا. ذاک الجبل وہ پہاڑ، الی لگ گیا حرف جر تو پورا مرکب حالت جر میں جائے گا. ذاک الجبل سے، ذاک الجبل سے الی ذاک الجبلی ہے، ذاکا بھی حالت جر میں ہی اور جبلی بھی حالت جر میں ہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ذاکا کیونکہ مبنی ہے تو اعراب نظر نہیں آ رہے، اور الجبل جو ہے اس پہ نظر آ رہے ہیں اعراب. آپ کو سمجھ آ گئی جی؟ اس کا ترجمہ کلیئر ہو گیا. انظر الی ذاک الجبلی، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. آگے نمبر 5، اقتل ہذہ الحیۃ یا عمی. قتل یقتل سے اقتل قتل کر دو، مار دو، ہذہ الحیۃ نصب آ گیا، ہذہ الحیۃ اس سانپ کو، یا عمی اے میرے چچا، عمن چچا، عمی میرا چچا، یا عمی اے میرے چچا. اقتل ہذہ الحیۃ یا عمی اے چچا، اے میرے چچا اس سانپ کو مار دو. آگے دیکھیں جی نمبر 6. ہاں جی. دخل یدخلو انٹر ہونا، خرج یخرجو نکل جانا، دخل یدخلو انٹر ہو جانا. ادخل داخل اسم فاعل بنے گا، مدخول اسم مفعول بنے گا. الامر منہ ادخل منہی عنہ لا تدخل. ادخل یا حامدو، داخل ہو جاؤ اے حامد. پھر نمبر 7، شکر یشکرو سے اشکر ربک، شکر کرو اپنے رب کا.
اشکر تم شکر کرو، کس کا شکر؟ وہ حالت نصب میں آگے ڈیٹیل، رب کا اپنے رب کا. اسی طرح سکت یسکتو سکوتن خاموش ہو جانا. خاموشی کے لیے دو الفاظ آتے ہیں عربی میں، ایک تو یہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو چلیں پڑھ لیں پہلے. سکت یسکتو سکوتن فہو ساکتن، ساکت جو خاموش ہے. تو الامر منہ اسکت، اسکت کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ. اسکت یا ولدو، اے لڑکے خاموش ہو جاؤ. اسکت یا ولدو. ایک لفظ ہے آپ کو حدیث میں بھی ملے گا، کہیں کتاب میں بھی آ جائے گا، سواد داد نہیں ہوتا، سواد میم اور تا، سمتا یسمتو، اس سے بھی اسی طرح اسمت بنتا ہے. تو آگے انشاءاللہ حدیث بھی آ جائے گی اگلی کتاب میں. اس کو گنگے کی نہیں وہ تو سواد میم ہے، وہ تو سمن، وہ اسم کی جمع ہے، اسم سے جمع بنتی ہے وہ. سواد میم تا، سامتا ماضی ہے نا، سامتا وہ خاموش ہو گیا. سامتا کہتے ہیں، سامتا ایک پازیٹیو لفظ ہے اور ساکتا ایک نیگیٹو لفظ ہے، مطلب دونوں کا ہی خاموش ہو جانا ہے. اسکت ہے ذرا، جس کو آپ شٹ اپ کے معنی میں نہیں کہتے، بس چپ کر جاؤ. اور سامتا ہوتا ہے کہ احتراماً کوئی شخص ہے، کم گو ہے، تو سامتا زیدن، زید خاموش رہتا ہے. اس مریم نے کہا تھا کہ جب لوگ پوچھیں گے تو کیا کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے کہ کھولے، ایسا کچھ مجھے یاد پڑتا ہے. ہاں جی، تو جب بھی وہ پازیٹیولی یوز ہوگا تو سامتا یوز ہوگا، نیگیٹو معنی میں ساکتا یوز ہوتا ہے. اہم دونوں کا یہی باب. تو آگے دیکھیں جی، کانا سا یکنوسو. ہاں جی، اس سے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا اسم آلہ، مکناسا، یاد آ گئی؟ مکناسا جھاڑو. تو کانا سا یکنوسو ہوتا ہے صفائی کرنا، تو جھاڑو اصل میں جھاڑنے کا آلہ یا صفائی کرنے کا آلہ. تو اسے کانا سا یکنوسو سے الامر منہ اکنس، صفائی کرو، ہاذہ الغرفۃ، اس کمرے کی. اکنس ہاذہ الغرفۃ، اس کمرے کی صفائی کرو. یہ ایک پاسبلٹی تھی فعل امر کی کہ حمزہ کے اوپر پیش آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو باب ہیں، نصر ینصرو پہلا باب اور کارما یکرمو، ان کے علاوہ جو فعل امر بنتے ہیں سارے وہ زیر والے ہی آتے ہیں. دیکھنا نصر ینصرو کے بعد اگلا باب کون سا ہے؟ فتح یفتح سے افتح، ضربہ یضرب سے اضرب، پھر سمیع یسمع سے اسمع، اور حاسبہ یحسب سے حاسبہ یحسب سامع یسمع، حاسبہ یحسب احسب. دیکھیں اب تو ہم زیر کے ساتھ ہی آتے ہیں سارے اس باب کے علاوہ. دیکھیں اب دوسری باب وہ بتا رہے ہیں. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ مضارع کے سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر زیر آ جائے یا زبر آ جائے. وہ علیحدہ علیحدہ بتائیں گے دونوں کو الباء اور جیم کے اندر، لیکن وہ زیر ہی آتی ہے پھر حمزہ پر. دیکھیں انتا تجلسو، انتا تجلسو، تم بیٹھتے ہو. جلسہ یجلسو بیٹھنا، مخاطب کا صیغہ نکال لیا انہوں نے، تجلسو تم بیٹھتے ہو. اس کو خف کر دیں، کیا بن جائے گا؟ تجلس. اور پھر تاوی نکال دیں، کیا بن گیا؟ جیلس. تو وہ اب سیکنڈ روٹ لیٹر پر حرکت کیا ہے؟ سیکنڈ روٹ لیٹر ہے کون سا؟ لام ہے. تو حمزہ کے اوپر بھی کیا آ جائے گی؟ زیر آ جائے گی. تو کیا بن گیا؟ اجلس، بیٹھ جاؤ. اسی طرح انتا تغسل سے مخاطب مضارع کا صیغہ نکال لیا، تغسل، اخف کر دیا، تا بھی نکال دی، تو کیا رہ گیا؟ غسل. تو ملانے کے لیے حمزہ شروع میں لگائے اور سیکنڈ روٹ لیٹر پر کیونکہ زیر تھی تو زیر ہی آئے گی. اغسل، دھو، واش. اب دیکھیں اس کی پریکٹس. اجلس، نمبر پہلا جملہ، اجلس ہونا، بیٹھ جاؤ یہاں، یا بلالو، اے بلال. اسی طرح غسل یغسل سے اغسل وجہ کا، دھو لو اپنا چہرہ، اپنا منہ دھو لو، بالصابونی، کس سے؟ صابن سے. آگے رجع یرجع، مانا لوٹنا، واپس آنا. تو ارجع، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ. بعد ساعتن، ایک گھنٹے بعد. ارجع بعد ساعتن، ایک گھنٹے بعد لوٹ آنا. نزل ینزل، نزولا، اترنا، نیچے اترنا.
انزل، نزل ینزل سے کیا بن گیا؟ تنزل سے انزل من السیارتی، اتر جاؤ گاڑی سے. اچھا مزے کی بات ہے، عربی میں بھی اترنے کا ہی محاورہ ہے گاڑی سے، اور عربی میں اردو میں بھی اترنے کا محاورہ ہے، لیکن انگلش میں گاڑی سے گیٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، گیٹ آؤٹ ہی ہوتا ہے. تو وہ اصل میں کیونکہ لفظ تو اصل وہی ہیں جو پچھلے زمانوں میں استعمال ہوتے تھے زبان میں، انہی لفظوں کو استعمال کر لیتے ہیں آج کی چیزوں کے لیے. تو سواریاں کیونکہ ان سے اترا ہی جاتا تھا، وہ اونچی ہوتی تھیں، تو گاڑی سے کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرتے ہیں. تو انزل من السیارہ تھی، گاڑی سے اتر جاؤ، یا اخی اے میرے بھائی. ہاں یہ آگے دیکھیں جی، وہ مثال دے رہے ہیں آپ کو قرآن مجید سے کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے کہا لی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے کہا. کیا کہا؟ بھی آگے وہ قرآن مجید سے کوٹ کر رہے ہیں. اضرب، ضرب یضرب سے، ضرب یضرب ضربن مارنا، اور اضرب مارو، اضرب مارو، بھی عصاکا اپنے عصا سے، بحرف جر ہے، عصا کہتے ہیں سوٹے کو، ڈنڈے کو، اسٹک کو. بھی عصاکا، اضرب بھی عصاکا، مارو اپنے عصا سے. کس چیز کو مارو؟ الحجرہ، پتھر کو مارو. اضرب بھی عصاک الحجر، وہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہ جو بنی اسرائیل نے طلب کیا تھا کہ موسیٰ پیاس لگتی ہے، پانی کا بندوبست کرو صحرا میں، ایکزوڈس کے بعد کا جو واقعات ہیں سارے ان میں سے ہے. تو وہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، تو کتنے؟ اثنتا عشرہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے. علم کل اناس مشربہم، تو سب نے، قبیلوں نے اپنا پینے کا گھاٹ معین کر لیا. ٹھیک ہو گیا جی. اضرب بھی عصاک الحجرہ، حجرہ حالت رسم میں کیوں ہے؟ یہ صحیح مفعول ہے، مفعول ہے، ڈیٹیل بن رہا ہے جملے کی. جی آگے اب وہ اگلی پاسبلٹی کہ سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر زبر آ جائے، اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں. فرق کوئی نہیں ہے، بنے گا اسی طرح. حمزہ پر زیری آئے گی. انتا تذہبو، تم جاتے ہو. اب مضارع مخاطب نکال لیا، تذہبو تم جاتے ہو، کریں اس کو اخف کریں، کیا بنا؟ تذہب، اور علامت مضارع ہٹا لیں تو ذہب. یہ فعل امر اصل میں یہی ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے پھر شروع میں حمزہ لگاتے ہیں. اور اس لیے شروع میں بھی جب واو آ جائے یا کوئی اور حرف آ جائے ملانے کے لیے تو پھر وہ حمزہ نہیں پڑھتے، کیونکہ اصل فعل امر یہی تھا ذہب، تو پیچھے واو آ گیا تو وذہب بن جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور مزید فی کے باب میں تو آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ یہاں تک ہی بنتا ہے، لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کچھ اور حمزہ آگے. تو ذہب سے وہ ملانے کے لیے پھر ہم پڑھتے ہیں. اب سیکنڈ روٹ لیٹر پر زبر ہے تو بھی زیری ہے، صرف پیش ہو تو پیش آتی ہے ورنہ زیری آتی ہے. اذهب، سیکنڈ روٹ لیٹر کے اوپر اگر زبر پیش ہو تو حمزہ پر پیش آتی ہے ورنہ حمزہ پر زیری آتی ہے. اذهب جاؤ، وہی نیچے انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ زبر آتی ہے جب زبر ہو تو زیری آئے گی. ہاں یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر پر زبر ہو تو آگے حمزہ پر از اکول ٹو ایرو بنایا ہوا ہے، زیری آئے گی. اب دیکھیں اس کی پریکٹس. انتا تفتح، فتح یفتح کھولنا، تفتح مخاطب کا نسیکا انہوں نے نکال لیا، اخف کیا تفتح اور تا نکال دی، فتح بن گیا. ملانے کے لیے پھر حمزہ لگا دیا، اس پر زیر لگا دی، افتح. اب آپ نے نوٹ کیا نا اس حمزہ کے اوپر کبھی بھی حمزہ کا نشان نہیں لگانا. کیوں؟ حمزہ وصل ہے، حمزہ کا نشان لگتا ہے وہ پرماننٹ حمزہ جو ہوتا ہے، حمزہ قطعی کہتے ہیں اس کو ہمارے گرامر والے. تو وہ جو پرماننٹ حمزہ ہے اس پر ہی حمزہ کا نشان لگتا ہے، ورنہ نہیں لگتا کبھی بھی، کیونکہ اس کو کبھی پڑھنا ہے کبھی نہیں پڑھنا. اور عام طور پہ تو عبارت میں نہیں پڑھنے میں آتا ہی ہے، اللہ کے جملہ شروع اسی سے ہو رہا ہو. اس لیے وہ ساری مثالیں جو دے رہے ہیں آپ کو وہ شروع کر رہے ہیں وہاں سے جملہ، تاکہ اس کو پڑھنے میں آئے وہ حمزہ، ورنہ تو اس کو ملائیں گے تو پڑھنے میں نہیں آتا وہ. افتح، دیکھیں جی پہلا جملہ، افتح کھولو. کیا کھولو؟ کتابک، اپنی کتاب کھولو، یا ابراہیم، اے ابراہیم. افتح کتابک، افتح کتابک یا ابراہیم. قرآن مجید میں نا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو. وہ مال نامے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے نا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو. تو افتح کتابک، اپنی کتاب کھولو اے ابراہیم. نمبر 2 حافظ یحفظ سے احفظ، احفظ درسک،
یاد کر لو اپنا سبق. اقرا ھذا الدرس، یہ سبق، یہ درس پڑھو. ریڈ دس لیسن. اقرا ھذا الدرس. قرأ یقرأ سے اقرا، ونہی عنہ لا تقرأ. ذهب یذهب سے تو بار بار پڑھ چکے ہیں. اذهب الی المسجد، جاؤ مسجد کی طرف. ہاں جی. رکیبہ یرکب، سمع یسمع سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو رائڈ، سوار ہونا. ٹھیک ہے نا. رکبت الفرس، آئی روڈ آن اے ہارس، میں نے گھوڑے پر سوار ہو گیا. تو رکیبہ یرکب رکوبن، اسے مصدر بنتا ہے رکوبن. فہو راکب، راکب کہتے ہیں سوار کو، رائڈر، سوار، راکب. تو رکیبہ یرکب رکوبن فہو مرکوبن علامن منہ ارکب. یرکبو تھا نا تو ارکب زبر ہے. ونہی عنہ لا ترکب. ارکب دراجتک، دراجہ یاد ہے؟ بھول گیا. سائیکل. ارکب، اب وہی لفظ ہے نا، پرانی سواریوں کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا تھا، آج کی سواریاں ان کے لیے بھی اب وہی استعمال کرتے ہیں عرب. ارکب دراجتک، اپنی سائیکل پر سوار ہو جاؤ. ارکب دراجتک. لعب یلعب لعبن، ٹو پلے، کھیلنا. لعبن فهو لاعب. لعب، ہاں لعب یلعب لعبن فهو ملعوب. الامر منه العب والنهی عنہ لا تلعب. تو العب کھیلو، پلے. العب مع اختک، کھیلو اپنی بہن کے ساتھ. اختی کا یا اسماعیل، اے اسماعیل. آگے دیکھیں بھائی. شریبہ یشرب، سمع یسمع سے شربن فہوا شاربن. شریبہ یشرب شربن فہوا مشروبن، جس کو پیا جائے وہ مشروب ہے، اسم مفعول. الامر منہ اشرب، ڈرنک، پیو. اشرب ماء باردن، پیو ٹھنڈا پانی. مان پانی، اور باردن اس کی صفت آ گئی، ٹھنڈا پانی، بارد. اشرب ماء باردن، ٹھنڈا پانی پیو. آگے. این مکتب البرید یا اخی، اے میرے بھائی، مکتب البرید، پوسٹ آفس کہاں ہے؟ مکتب کہتے ہیں آفس کو، برید آپ کی جو میلز ہوتی ہیں، برید اس کو کہتے ہیں. البرید الیکٹرانی کہتے ہیں ای میل کو عربی میں آج کل. تو برید از میل، پوسٹ. مکتب البریدی پوسٹ آفس. اب وہ پوچھ رہا این مکتب البریدی یا اخی، اے میرے بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ انا لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ یدری تدری تدری ادری مضارع کا صیغہ ہے. ہاں جی. سأل یسأل سؤالا فهو سائل. سئل یسأل سؤالا فهو مسئول، جس سے سوال کیا جائے وہ مسئول ہے. الامر منہ اسأل، سوال کرو. نہی عنہ لا تسأل، سوال نہ کرو. تو اسأل لکھا ہوا. اسأل ذاک الرجل، پوچھو. اسأل تم پوچھو. ذاک الرجل، اس آدمی سے. انا رجل غریب، میں تو انجان بندہ ہوں. یہاں غریب اردو والا غریب نہیں ہے، یہ عربی والا غریب ہے. عربی میں غریب کہتے ہیں انجان کو. میں تو خود ایک انجان بندہ ہوں، یعنی کہ یہاں کا ہوں ہی نہیں. انا رجل غریب. ٹھیک ہو گیا. نمبر 9. رفع یرفع، رفعتن کہتے ہیں بلندی کو. رفع اس نے بلند کیا، یرفع وہ بلند کرتا ہے. رافع اسم فاعل رافع. رفع یرفع رفعا فهو مرفوع. الامر منہ ارفع، بلند کرو. ارفع رأسک، بلند کرو اپنا رأس کہتے ہیں سر کو. ارفع رأسک، اپنا سر بلند کرو. وہ ٹیچر ہو سکتا ہے نا، کہ بچہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہو تو ارفع رأسک، اپنا سر سیدھا کرو، بلند کرو. ٹھیک ہے. آگے وہی جملہ لکھا ہوا ہے، فعل امر وہی لکھا ہوا ہے. نمبر 10. ارفع صوتک، اپنی صوت کہتے ہیں عربی میں آواز کو، ساؤنڈ. قرآن مجید میں نا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سب سے بھدی اور بری آواز صوت الحمیری، گدھوں کی آواز ہوتی ہے. انہیں کہیں ذرا باعث باتیں نہ کریں. ارفع صوتک، اپنی آواز بلند کرو. ٹھیک ہے. آگے وہ قرآن مجید سے مثال دے رہے ہیں پھر سے. قال اللہ تعالی فی القرآنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی القرآنی،
قرآن مجید میں اقرأ بسم، یہ تو سبق میں بھی آیت آئی تھی نا، اقرأ پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نمبر 12، قال اللہ تعالیٰ لموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون، اذهب جاؤ الى فرعون، فرعون کی طرف۔ تو اب یہ فرعون جو ہے یہ ہے حالت جر کے اندر ہی الہ کی وجہ سے، لیکن کیونکہ مبنی اسم ہے تو زبر آ رہی ہے، سوری غیر منصرف اسم ہے اس لیے زبر آ رہی ہے۔ پھر وقال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید میں سے دی ہوئی انہوں نے مثال، اذهب انتا و اخوکا، جاؤ انتا تم، و اخوکا اور تمہارا بھائی، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ جی اب دیکھیں، اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی وہ حمزہ نکال دیتے ہیں، دو ہی الفاظ ہیں عربی میں زیادہ تر اسی طرح یوز ہوتے ہیں، یہ کہ انتا تاکلو، تم کھاتے ہو، اس سے فعل امر بنتا تھا اصل میں اکل، لیکن عرب استعمال پھر حمزہ کے بغیر ہی کرتا ہے اس کو، کل کھاؤ۔ قالا، یہ کلو سے بھی اسی طرح بنتا ہے، کل کھاؤ، اور انتا تاخذو، تاخذو سے خذ، خذ بھی ویسے قرآن میں استعمال ہو جاتا ہے، عربی میں ہو جاتا ہے، اور خذ بھی ہو جاتا ہے، خذ پکڑو، ٹھیک ہے، تو کل کھاؤ اور خذ پکڑو، اسی طرح گردان بن جاتی، کل کولا کولو، کولی کولا کلنا، خذ خذو، خذ خذا خذو، خذی خذا خذنا۔ یہ جی ہوگی پریکٹس۔ اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے ان سے فعل امر بنانے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ سیکنڈ ٹو لیٹر کے اوپر پیش ہے تو حمزہ پر پیش لگانی ہے، ورنہ زیر لگانی ہے، اور یہ ساری اب ووکیبلری ہی ہے آپ کی۔ چلیں جی شروع ہو جائیں۔ قتل یقتل سے فعل امر، ہاں جی، اقتل قتل کرو۔ ذهب یذهب سے اذهب گو جاؤ۔ جلس یجلس اجلس بیٹھو۔ فہم یفہم سمجھنا، افہم سمجھو، افہم۔ حافظ یحفظ احفظ یاد کرو، احفظ۔ سجد یسجد، یس اسجد سجدہ کرو۔ رکع یرکع رکوع کرنا، ہاں ارکع رکوع کرو، ارکع، ہاں جی۔ شکر یشکر، یس اشکر شکر کرو۔ سمع یسمع، اسمع سنو۔ رفع یرفع بلند کرنا، ارفع بلند کرو۔ درس یدرس اسٹڈی کرنا، ہاں جی، ادرس اسٹڈی کرو۔ علم یعلم جاننا، اعلم جان لو، اعلم۔ شریبا یشرب ٹو ڈرنک پینا، یشرب ہے تو اشرب، اشرب پیو، ہاں جی۔ حلقہ یحلق، عادت مطلب بھول گیا اس کا، حلقہ یحلق، حلقہ نہیں کر رہا تھے حج کے اندر سر منڈانا، ہاں جی، تو منڈواؤ، ہاں جی، احلق منڈوا دو، احلق، ہاں جی۔ کسرہ یکسر توڑنا، اکسر توڑ دو، اکسر۔ غسل یغسل ٹو واش، ہاں جی، یغسل دھونا۔ طبخ یطبخ ٹو کوک پکانا، ہاں جی، اطبخ، پیش لگی ہوئی، ہاں جی، طبخ یطبخ، ہاں جی۔ پی ڈی ایف میں بھی پیشی لگی ہوئی، پیشی، ہاں، طبخ یطبخ اطبخ پکاؤ، کک، ہاں جی۔ قطع یقطع کاٹنا کسی شے کو، ٹو کٹ، ہاں، اقطع کاٹ دو۔ جمع یجمع کلیکٹ کرنا، اجمع کٹھے، نہیں اکٹھا کرو، جامع کہیں گے اکٹھا کرنے والا، جی۔ عبد یعبد غلامی کرنا،
اعبد غلامی کرو. نزل ینزلو ہاں جی اترنا. انزل اترو. انزل. عرف یعرف جاننا پہچاننا. ہاں جی اعرف جان لو پہچان لو. اکل یاکلو ہاں یہ سمپلی اب کل کل کھاؤ. دیکھیں نا بڑا فرق ہے. کل کہو اور کل کھاؤ. ٹھیک ہے نا. کاف بدل دیں گے تو مطلب ہی بدل جائے گا. فعل یفعل یہ سمپلی کرنا نہیں کہتے آپ کرنا. ہاں افعل کرو. قرآن مجید میں ہے نا کہ افعل اس کے ساتھ فا لگا دیں. ففعل ما تؤمر. ابراہیم علیہ السلام نے کو ان کے بیٹے نے کہا تھا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان جو حکم ہوا ہے ففعل ما تؤمر, جس چیز کا حکم دیا گیا ہے بس کر گزریے اس کو کہ ذبح کر دے مجھے. تو افعل کرو. فتح یفتح افتح کھولو. ضرب یضرب ضرب مارو. کتب یکتب اکتب لکھو. سأل یسأل پوچھنا. ہاں جی اسأل سوال کرو کوشچن کرو. منع یمنع ہوتا ہے کسی شے سے روک دینا منع کر دینا اردو میں بولتے ہیں. مانع روکنے والا. امنع باز آ جاؤ رک جاؤ. ٹھیک ہے. منع وہ رک گیا منع ہو گیا. یمنع وہ منع ہوتا ہے. آگے ضحک یضحک سمع یسمع سے. اضحک ترجمہ جب باب تفعیل میں آتا ہے نا ضحک یضحک تضحیکا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مذاق اڑانا. تضحیک ہوتی ہے مذاق اڑانا. سمپلی جب آتا ہے یہ سامع یسمع ثلاثی مجرد سے تو ضحک یضحک سمپلی ٹو لاف ہنسنا. ٹھیک ہے نا. ضحک زید زید ہنسا. تو ضحک یضحک سے اضحک ہنسو. ضحک یضحک ضحکا فہو ضاحک ہنسنے والا ضاحک. تو اضحک ہنسو لاف. اور نہیں عنہ لا تضحک مت ہنسو. ٹھیک ہو گیا جی. اضحک ہنسو. رکب یرکب ارکب رائٹ سوار ہو جاؤ. اخذ یاخذ ہاں جی خذ خذ بھی آتا ہے. خذ دونوں ہی طرح چلتے ہیں. خذ انہوں نے بتایا تو خذ ہی چلائیں آپ. آگے وہ کہتے ہیں جی حمزۃ الامری حمزۃ وصل. اب آپ کو وہ بات بتا رہے ہیں جو اردو میں تو پتہ ہی ہے آپ کو, عربی میں بھی سیکھ لیں کیسے لکھی ہوئی ہے. حمزۃ الامر یہ جو حمزہ فعل امر کے اوپر حمزہ لگاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے حمزۃ وصل. حمزہ وصل کہتے ہیں اس کو. بک میں پہلی دفعہ یہ اصطلاح آ رہی ہے. ٹھیک ہے. فلا تکتبو. اب دیکھیں تکتبو یہ مجہول لکھا ہوا ہے. کتب یکتب کتابۃ فہو کاتب کتب یکتب یکتب تکتبو. فلا تکتبو پس اس کو نہیں لکھا جاتا. لکھنے والے کا تذکرہ نہیں ہے. فلا تکتبو پس اس کو نہیں لکھا جاتا. پس نہیں لکھا جاتا فوقہا او تحتہا علامت الحمزتی. وہ تکتب کا آگے نائب فاعل آگے آ رہا ہے علامت الحمزتی. اس کے اوپر فوقہ او تحتہا یا اس کے نیچے حمزہ کی علامت نہیں لگائی جاتی. وہی کئی دفعہ بتایا آپ کو حمزہ کا نشان حمزہ کی علامت اس کے اوپر یا نیچے نہیں لکھی جاتی. الا فی الفعل الرباعی الا یہ کہ فعل رباعی ہو. اب رباعی فعل کیا ہوتا ہے وہ بھی بہت دور کی بات ہے چھوڑ دیں اس کو. اچھا پی ڈی ایف میں لکھا ہی نہیں ہوا اچھی بات ہے. آپ نے بھی ثلاثی پڑھے ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 باب اور ثلاثی مزید فی کے. آگے چل کر رباعی بھی آ جائے گا. رباعی یعنی جس میں روٹ لیٹرز ہی 4 ہوتے ہیں. لیکن وہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ابھی علیحدہ ہی شاہی اسٹوری کو ایک ہی باب ہے. صرف کتنے ایک ہی باب ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر رباعی سے مراد وہ چیز ہی اور ہے. خیر چھوڑیں اس کو. آگے سے لکھا ہی نہیں ہوا نا اچھی بات ہے. تأمل ما یلی آنے والے لفظوں پر آنے والوں پر غور کریں جملوں پر. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حمزہ فعل امر کو ملا کر پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں آخر میں زیر دے دیتے ہیں. اب فعل تو تھا آپ کا اکتب پہنچ گیا نا تمرین نمبر 122. تو اکتب الدرسہ پڑھو سبق کو. ملا کر کیا ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں
جو ساکن حرف تھا آخر میں اس کو پھر زیر دے دیتے ہیں. اذا حرک حرک بالکسر، جب حرکت دینی ہو تو زیر لگا کر دیتے ہیں عام طور پر. عربی میں قاعدہ یہی ہے. کلیہ تو نہیں کہنا، یہ عرفیہ کہنا، یہ عرف میں قاعدہ یہی ہے. اکتب الدرسہ، درس کو لکھو. اکتب الدرسہ ملا کر پڑھا اکتب بالدرسہ، اکتب بالدرسہ. اقرأ القرآن، پڑھو القرآن، قرآن کو. تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ بولیں جی. اقرأ القرآن، قرآن ساتھ ساتھ کرتے رہا کریں، بولتے رہا کریں، مجھے بھی پتا چلے آپ لوگ ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں. اس کو لکھ رہے ہیں؟ اچھا اچھا، ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا، کرتے رہا کریں، جو بھی بات ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ اس کو رسپونڈ کرتے رہا کریں، بولتے رہا کریں. یہ عربی کی کلاس ویسے بھی مونولوگ نہیں ہونی چاہیے. اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو. ہاں جی. اب اشرب پیو، القہوۃ چائے یا قہوہ ہی کہہ لیں. تو اب ملا کر پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی. اشرب القہوۃ، قہوہ پیو، کافی پیو. ہاں جی. العب کھیلو، الآن اب کھیلو، کیسے کہیں گے ملا کے؟ جی. العب الآن، اب کھیلو. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصل پڑھنے میں نہیں رہے گا. وہ ایک ایک چیز کی لہذا پریکٹس کروا رہے ہیں کہ پیچھے سے ملائیں گے جب اکتب کو یا افتح کو تو وہ حمزہ پڑھنے میں نہیں رہتا. پھر دیکھیں وہ کیسے ہے. اکتب ہے لفظ، آپ پیچھے سے اس کو ملائیں گے. جب انہوں نے ملانے کے لیے پیچھے لکھ دیا یا حامدو اکتب، تو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ یا حامد اکتب. کیسے پڑھیں گے؟ اے حامد پڑھو، یا حامد اکتب. اب بس حمزہ وصل تھا، پیچھے کچھ بھی آ جائے ملانے کے لیے تو پڑھا نہیں جاتا. بس تو لگایا ہی کیونکہ مجبوری میں تھا ہم نے کہ لفظ پڑھا جائے. مجبوری ختم ہوگی تو بس نہیں پڑھتے اس کو. ہاں البتہ لکھا ضرور رہتا ہے وہ، کیونکہ وہ لفظ کا ایک فونٹ بن گیا ہے، اس کے بغیر وہ پہچانا نہیں جائے گا اب ہمارے لیے. تو اجلس ہے بیٹھو. اب آپ نے کہنا ہے ادخل، داخل ہو جاؤ، اور بیٹھو، کیسے کہیں گے؟ ہاں ادخل وجلس. اب اجلس نہیں کہنا، ادخل وجلس. انٹر اینڈ سیٹ، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، وجلس اور بیٹھ جاؤ. اب فعل امر ہے افہم، سمجھو. قال لی ابی، مجھ سے کہا میرے ابو نے. افہم، سمجھو. تو اب اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی. وہ یا کو پھر اس طرح با کی زیر کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں اس کو. قال لی ابی افہم، مجھ سے ابھی نے، میرے باپ نے کہا. قال لی ابی افہم، جیسے ہمارے ہاں نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں نا، اس کو دونوں طرح ویسے پڑھ سکتے ہیں. ابھی یفہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی فہم بھی پڑھ سکتے ہیں. عرب جو ہے وہ تو زیادہ اس کو اسی طرح ابھی فہم ہی پڑھتے ہیں. میں آپ کو مثال دینے لگا تھا، نماز میں نہیں جو پڑھتے سبحان ربی الاعلی ہے وہ، تو ملانے کے لیے یا تو ربی کی یا کو زبر دیتے ہیں سبحان ربی الاعلی. لیکن عرب کیسے پڑھتا ہے اس کو؟ نہیں، سبحان رب الاعلی پڑھے گا ہمیشہ عرب اس کو، سبحان رب الاعلی. تو یہ اسی طرح ہے. اب یفہم بھی ہے اور اب ہم بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں بھئی. اب اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصلی. اب پڑھیں. اب جملے آپ کو انہوں نے سکھا دیے حمزہ وصل کیسے پڑھنا ہے، ملا کر کیسے پڑھنا ہے، زبر کب آتی ہے، پیش کب آتی ہے، زیر کب آتی ہے حمزہ کے اوپر، اور ملا کر پڑھنا ہو تو زیر دینی ہے. ساری باتیں سکھانے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے جملوں کو پڑھنا ہے. اقرأ ما یلی، ریڈ دی فالوئنگ، مراعین رعایت کرتے ہوئے، قواعد نطق حمزۃ الوصلی، حمزہ وصل کے پڑھنے کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو پڑھیں. وقواعد نطق حرف ساکن عندما یلیہ الآن، اور حمزہ وصل کے بعد جب کوئی الف لام کوئی ساکن جب آ جائے تو کیسے اس کو ملانا ہے آگے وہ بھی آپ کو پتا ہے. سارے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے اب پڑھیں جی. ایک ایک کر کے شروع ہو جائیں جی. اب پہلا جملہ پڑھیں جی. جی
کل وشرب کھاؤ اور پیو. یہ تھا کل و اشرب تو ملا کر پڑھا کل وشرب کھاؤ اور پیو. دوسرا جملہ پڑھیں جی. نیکسٹ نہیں فہم یفہم. ہاں جی ایکسیلنٹ. اقرا الدرس اقرا الدرس تھا تو اقرا الدرس درس پڑھو. وفہمہ و افہم تھا تو ملا کر پڑھا وفہم ہو اور سمجھو اس کو. یہ ہو جو ضمیر ہے یہ آگے مفعول لگا ہوا ہے. اقرا الدرس وفہمہ. جی نمبر 3. ہاں جی اقرا وکتب پڑھو اور لکھو. اقرا وکتب. نمبر 4. ہاں جی اخرج والعب. اخرج نکلو اور والعب تھا تو ملا کر پڑھا والعب اور کھیلو. اخرج والعب. ٹھیک ہے آگے دیکھیں نمبر 5 پڑھیں جی. ایکسیلنٹ. یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں. اذهب الآن ہاں جی اذهب الآن ابھی جاؤ. ورجع اور لوٹ آنا بعد ثلث ساعت 1/3 گھنٹے یعنی 20 منٹ کے بعد. ثلث ساعت 20 منٹ ہی بنے نا 20 60 ہو گئے. تو اذهب الآن ورجع اذهب الآن ورجع بعد ثلث ساعت ابھی جاؤ اور 20 منٹ بعد آ جانا. یہ ذرا محاورہ ترجمہ ہو گیا. جی نیکسٹ پڑھیں جی. سادس چھٹا. مزیا ریڈیو کو کہتے ہیں. ریڈیو کو اسمع تھا واسمع اور آگے پھر اس کو ملانے کے لیے پڑھیں گے واسمع الاخبار. واسمع الاخبار واسمع الاخبار تو ملانے کے لیے پھر عین کو زیر دے دیں گے. واسمع الاخبار. افتح جیسے افتح کو آپ نے ملایا تو زیر دے کے ملایا. افتح المذیاع واسمع الاخبار. پڑھیں ذرا پھر سے اس کو. ہاں جی اب ٹھیک ہو گیا بالکل. افتح المذیاع وہ کیا کہیں گے ان کو آلے ہوتے تھے ریڈیو ٹائپ جو اس دور میں کیا کہتے تھے وہ جو ہوتا تھا کیسٹ پلیئر ٹائپ ریڈیو کہیں گے اس کو. ہاں نہیں کیسٹ بھی ڈلتی تھی نا اس ایک جس کے اندر ایم پی. نہیں وہ بڑے سے ہوتے تھے وی سی آر ٹائپ سے نا. وی سی آر بھی بعد کی چیز ہے. اس کو مذیاع کہتے تھے. خیر اس کو کھولو جیسے ٹی وی کے لیے نہیں کہتے تھے ٹی وی کو کھولو آن کرنے کے معنی میں ہی ہے. ٹھیک ہے اور خبریں سنو. افتح المذیاع ریڈیو چلے کر لے. ریڈیو کو کھولو. واسمع الاخبار اور خبریں سنو. کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مجھے کھول دو محاورے میں. ہاں جی آگے پڑھیں جی نمبر 7. ہاں جی خود پکڑو. ہاذہ العقیبۃ یہ بیگ پکڑو. خذ ہاذہ العقیبۃ یہ بیگ پکڑو. وافتحھا اور اس کو کھولو. خذ ہاذہ العقیبۃ وافتحھا اور اس کو کھولو. جی پڑھیں آگے. اذهب الى المدير واسأله. ہاں اذهب ذهب یذهب سے اذهب الى المدير پرنسپل کے پاس جاؤ. و سال یسل سے اسأل تھا تو واسأل ہو ملا کر پڑھا نا. واسأل ہو اور اس سے پوچھو. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب یہی ہے نا آپ پوچھتے تھے وہ کہ کیسے زبر زیر کے بغیر زبر کے بغیر ہی پڑھنا سارا کچھ. کوئی بھی زبر زیر نہیں آئی. وہ ثلث پر تھی بس پیش لگی ہوئی میرے پاس. اذهب الى المدير واسأله پرنسپل کے پاس جاؤ اور اس سے سوال پوچھو. اسی طرح کچھ عرصے بعد آپ نے عربی کتابیں پڑھنے لگ جانا ہے اس کورس کے بعد انشاءاللہ.
ہاں جی نمبر 9. مطلب دنیا پڑھتی ہے, کون سا کوئی انہونی چیز ہے. اتنا بڑا دنیا کے اندر طبقہ ہے جو عربی پڑھتا سنتا جانتا ہے. خذ, جی پڑھیں بھائی. جی ویری گڈ, پڑھتے ہیں آپ تو پھر خوشی ہوتی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے ساری ساتھ ساتھ. ہاں جی, خذل کوبا, کوب کہتے کپ کو عربی میں, ٹھیک ہے نا, کوب ہی تھا وہ عربی میں, انگلش میں آ کے کپ ہو گیا. خذل کوبا, کپ کو پکڑو, وغسلہ, اور اس کو دھو دو. زبردست, الحمدللہ. جی نمبر 10. قال الله تعالى ليحيى عليه قال السلام الله يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. جی, قال اللہ تعالی علی یحییٰ, اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا, یا یحییٰ, اے یحییٰ, خذ, پکڑو, الکتابہ, ابھی لا کر خذ الکتابہ, کتاب کو پکڑ لو, تھام لو, بقوۃ, مضبوطی کے ساتھ, قوت کے ساتھ, طاقت سے. مراد ہے وہ مجازن کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ زور سے پکڑ لی کتاب ہی, جو احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے گرپ کر لو کہ ٹوٹے نہ کوئی حکم اللہ کا. وقال تعالی آدم علیہ السلام, پڑھیں تو. ہاں جی, یا آدم اسکن, سکن یسکن, سکونت پذیر ہونا, کہیں پر رہنا, ٹو لیو. تو یا آدم اسکن, تو ملا کر پڑھا یا آدم اسکن, اے آدم تم رہو, کہاں, انتا تم بھی, و زوجو کا, اور تمہاری بیوی بھی. اب دیکھیں وہ میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی کہ زوجاتن نہیں آیا یہاں, زوجاتو کا نہیں آیا, کیونکہ عربی میں زوج ہی مذکر مونث دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, اسپاؤس دو طرفہ لفظ ہے. تو ماڈرن عربک کے اندر وہ زوجہ کہتے ہیں بیوی کو, زوج کہتے ہیں شوہر کو, لیکن قرآن کے اندر اسی طرح ہی ہے, زوج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنتا, تم اور تمہاری بیوی رہو کہاں, الجنتا, جنت میں. آگے سیم ایکسرسائز ہی ہے, آگے سارا کچھ اکٹھا کر دیا انہوں نے. اقرأ ما یلی, پڑھتے جائیے اسی ترتیب سے. ہاں جی, ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا ہے, یا حامد صاحب, اے حامد جاؤ. اب بیسیکلی وہ آپ کو انہوں نے ابھی تک فعل امر پڑھا دیا ہے, اس کے قواعد سارے پڑھا دیے ہیں ایک ہی سیغے کے ساتھ. اب آپ کو اس کی گردان ساری آتی ہے, اذهب, اذهبا, اذهبوا, اذهبی مونس کو, اذهبا, اذهبنا, اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں آپ کو, پڑھتے جائیں جی. ہاں جی, یا حامد اذهب, اے حامد جاؤ. اور جمع کو کہنا تو یا اخوان اذهبوا, یا اخوان اذهبوا, اے بھائیو جاؤ. آمینہ سے کہنا تو یا آمینہ تذہبی, اے آمینہ جاؤ. اذہبی تھا نا, تو یا آمینہ تذہبی. اور یا خوات اذہبنا, اذہبنا تھا, اذہب اذہبا اذہبو, اذہبی اذہبا اذہبنا, تم عورتیں جاؤ. یا خوات اذہبنا, اے عورتیں اور اے بہنوں تم سب جاؤ. اب یہاں پر جملے شروع ہو گئے, 11 جملے پھر سے ہیں. جی پڑھیں جی آپ اسی ترتیب سے. ویری گڈ, ترجمہ. طالب علموں, داخل کلاس میں داخل ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ, اور جو آخر میں آئے گا بیٹھ جاؤ اور سبق لکھو, اور سبق کو لکھو. ہاں جی, اور سبق لکھو, ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ پڑھیں جی. ہاں جی, سیکنڈ. اخرجی یا بنت ولعبی جی, مع اختی کی, مونس بھی ہے اور وہ اختی بھی حالت جر میں ہو جائے گا مع کی وجہ سے, مضاف ہے نا مع. جی تو پڑھ کریں گی ترجمہ. اخرجی یا بنتو, اے بیٹی اخرجی یا بنتو, اے بیٹی نکل جاؤ, والعبی مع اختی کی, اور اپنی بہن کے ساتھ کھیلو. جی نیکسٹ پڑھیں جی, نمبر 3. کلو واشربو, کھاؤ اور پیو. ہاں جی, اب جمع کا صیغہ آ گیا نا, کل کلا کلو, کھاؤ اور
پیو وشربو. جی نیکسٹ چوتھا. اشربنا القهوة يا سيدات. کریں ترجمہ. ٹھیک ہو گیا. اشرب اشربا اشربو اشربی اشربا اشربنا. تو اشربنا آخری صیغہ ہے وہ. اے عورتوں القہوہ اشربنا القہوتا. قہوہ پیو یا سیداتی میرے پاس لکھا ہوا ہے یا اخواتی جو بھی ہے. اے میری بہنوں ہے مسز میمز جو بھی ہے محترمات قہوہ پیو. آگے جی پانچواں. جی وفتح النوافذ. یہ تعال ہوتا ہے مذکر کو آپ نے کہنا تعال آؤ, مؤنث کو کہیں گے تعالی تم آؤ, تو کم اسی طرح یوز ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ اسی طرح ہی فعل ہے, اس کا ماضی مضارع نہیں آتا. ہاں جی تعالی یا آمینہ تو اے آمینہ آؤ, وفتح النوافذ اور کھڑکیاں کھول دو. جی 6 نمبر 6. جی اغسلو. ہاں جی اغسلو وجوہکم وایدیکم, اپنے منہ اور اپنے ہاتھ دھو لو. یہ نمبر 7. ہاں جی یدن ہاتھ اور ایدی اس کی جمع ایدی, ایدیا اور ایدی. وسجدنا عبدا یعبد اعبد اعبد اعبدا اعبدو اعبدی اعبدا اعبدنا. اعبدنا لکھا ہوا ہے. اعبدنا تم سب عورتیں عبادت کرو اللہ اللہ کی. وسجدنا اور تم سب سجدہ کرو لہو اس کو. ہاں جی آگے. بعد مضاف ہے, درس مضاف الیہ ہے نا, حالت جر میں جائے گا. جی ہاں جی العبو. ہم زبر تو آ ہی نہیں سکتی, ویسی حرام ہے فعل امر پہ. العبو العبو پھر سے پڑھیں اس کو. جی لام عین با روٹیٹرز ہے نا, تو حمزہ لگا دیا. العبو کھیلو, یہ ال نہیں ہے نا, وہ الف لام ال تھوڑی ہے, فعل ہے. ہاں العبو بعد الدرس, درس کے بعد کھیلو. جی جمع کے لیے ہو گیا. العب العبا العبو تم سب درس کے بعد کھیلو. نمبر 9 پڑھیں. ہاں ہاں جی کتاب کی. اب خذ خذا خذو خذی, مونس کو کہنا ہے خذی پکڑو, خذی کتاب کی اپنی کتاب پکڑو. یا سعادو اے سعاد لڑکی کا نام ہے نا. آگے جی لعلکم تتقون. ہاں جی کرنا جی ترجمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یا انسانوں تم سب عبادت کرو ربکم رب
खलक़कुम, जिसने तुम्हें तखलीक किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे। या अय्युहन्नासु अब्दू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो बंदगी करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पिछलों को भी पैदा किया। कहाँ पे फेल अमर है? उअबुदू। ठीक है, अब इसको तोड़ कर पढ़ेंगे तो या अय्युहन्नास उअबुदू, और फिर लाकर या अय्युहन्नासु उअबुदू। ठीक हो गया जी, आगे। वक़ाल फ़ी सूरतिल हज्ज या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलू ख़ैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कहने तर्जुमा करें जरा ऊंची बात। सूरतिल हज्ज में फरमाया ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ जी, ईमान वालों, रुकू करो, वस्जुदू और सजदा करो, वअबुदू और इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, वफ़अलुल खैर और नेक अमल करो। हाँ, वफ़अलुल खैरा, और अच्छे काम करो। इसको आप जोर से पढ़ते या मैं जोर से पढ़ते तो आवाज ये वक़ाल फ़ी सूरतिल हज्ज, अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या आमनू जो है ये माजी का सीगा है, आमना आमना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। इरकऊ मिलाकर पढ़ेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करो, बंदगी करो अपने रब की, वफ़अलुल खैरा और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये कुरान मजीद का उसलूब है कि कुरान नमाज को कभी भी इबादत नहीं कहता। इबादत हमेशा कुरान में अलहदा ज़िक्र होगी और नमाज अलहदा। अब इरकाऊ वस्जुदू, रुकू करो सजदा करो, ये तो एक आम लुगत का उसूल है कि किसी भी एक्ट के जो जुज़ियात होते हैं उनको तज़किरा करके वो एक्ट मुराद होता है। तो रुकू सजदे से मुराद तो है नमाज। वाबुदू रब्बकुम, और अपने रब की गुलामी करो, बंदगी करो। तो इबादत और चीज़ है, नमाज और चीज़ है। सेम इसी तरह बार बार आपको कुरान में मिलेगा, सूरह बय्यिना में भी इसी तरह है। ठीक है ना। तो इबादत हमारे यहाँ वो असल में जब से गुलामी का दौर आया तो ये समझा गया कि बस नमाज पढ़ना ही असल में इबादत है। हालांकि इबादत बिल्कुल और चीज़ है। नमाज उसका एक जुज़ ज़रूर है, या आप यूँ कह लें कि इबादत की याद दहानी है असल में, वो हमने उसी को इबादत समझा हुआ है। खैर, काफ़ी फेल अमर आ गया। वफ़अलुल खैरा, और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब सारे फेल अमर आपने पढ़ लिए, प्रैक्टिस भी कर ली, कुरान से भी मिसालें आ गई। अब आपने अपनी मर्जी से कोई भी फेल अमर लगाना है और इट शुड मेक सेंस। दा फिल फरागी, ये भी फेल अमर ही है, ये पढ़ना है इंशाल्लाह, ये सब कंप्लीट हो जाए। दा फिल फरागी फीमा यली फ़ेल अमरिन मुनासिबन। हाँ जी, कोई फेल अमर मुनासिब लेकर आए, खाली जगह में रखें उसको। फराग डैश अल कुराना या मरियमू, ए मरियम कुरान को। आपने कहना है कुरान पढ़ो मरियम, कैसे कहेंगे? हाँ, इकरा इकरा इकराऊ इकरा ई, तो मिलाकर तो वही इकरा इल कुराना, या के साथ लिखेंगे लेकिन इसको इकरा इल कुराना या मरियम कुरान पढ़ो जी। नंबर 2, या औलादू डैश अल खुब्जा, रोटी को क्या करो, वो डैश अल कहवत, और चाय को, तो रोटी खाओ चाय पियो। या औलादू कुल कुला कुलू, जमा आएगी, बच्चे हैं ना जमा में। या औलादू कुलू अल खुब्जा, तो मिलाकर पढ़ेंगे या औलादू कुलुल खुब्जा, रोटी खाओ। इशरब इशरबा इशरबू व इशरबू अल कहवता, मिलाकर वशरबुल कहवता, और कहवा चाय पियो। ठीक है। नंबर 3, डैश मिनल फसली या मूसा, मूसा क्लास से डैश निकल जाओ, कैसे कहेंगे? हाँ जी, खराजा यखरुजू से अलबरु मिन्हु उखरुज, उखरुज मिनल फसली या मूसा, मूसा क्लास से निकल जाओ जी। राबिया 4,
डैश वजूहकुन्ना व अयदियकुन्ना बिस्साबूनी। औरतों से बात हो रही है, जमा और हाँ जी। गसला यगसिलु से इगसिल इगसिला इगसिलू इगसिली इगसिला इगसिलना इगसिलना वजूहकुन्ना अपने मुंह धो लो औरतों, व अयदियकुन्ना और अपने हाथ धो लो बिस्साबूनी साबुन से। तो काम खतरनाक है, मेकअप उतर जाएगा सारा। पढ़े जी पांचवा। डैश रअसा का मूसा तो नाम होता है, मेरे तो मूसा ही लिखा हुआ। मूसा लिखा हुआ है, मूसा। हाँ जी। रासा का अपना सर मूसा के साथ क्या करो? सर का शेव करो, सर के बालों का मतलब शेव करो। बिल मूसा, मूसा के साथ। अच्छा ये ना मैं बताता हूँ, ये इसको ना आप या तो इसको या मूसा कर लें तो फिर बात ठीक हो जाएगी। गलती है किताबत की, इसको या मूसा कर लें आप। अपना सर ए मूसा क्या करो, या मूसा बना लें इसको। गलती, गलत लिखा हुआ है, ये वैसे बिल मूसा बनता है। एक तो मूसा के साथ अलिफ लाम लग नहीं सकता वैसे ही, ठीक है ना। हाँ, अब रास्ता ए मूसा अपना सर क्या इरफा आ सकता है। इरफा रास्ता का या मूसा, इहलिक का रास्ता का या मूसा, मुंड लो अपना सर, दोनों आ सकते हैं। इगसिल रास्ता का भी आ सकता है। ठीक हो गया जी, आगे देखें। समझ आ गई ना इसकी? या मूसा कर ले उसको, बस ठीक हो जाएगा। आगे नंबर 6। डैश हादिल अकरबा या अबी, ए मेरे अबू इस बिच्छू को। चाइनीज होगा तो कुल भी कह सकता है, कुल। हाँ जी। उक़तुल हाज़िहिल अक़रबा, इस बिच्छू को मार दो, या अबी ए मेरे अबू। ठीक है, आगे देखें। क़ाला ख़ालिदुन ली ज़मीलिही, खालिद ने कहा अपने क्लास फेलो से, क्लास फेलो का नाम क्या? ली ज़मीलिही ज़करिया, अपने क्लास फेलो ज़करिया से कहा खालिद ने, मा माना हाज़िहिल कलिमती, इस कलिमे का क्या माना है? मा माना हाज़िहिल कलिमा, इस कलिमे का क्या मतलब है? क़ाला ज़करिया, ज़करिया ने जवाब दिया, अना ला अदरी, मैं नहीं जानता, डैश अल मुदर्रिसा, इस अल मुदर्रिसा, तो मिलाकर इस अलिल मुदर्रिसा, इस अलिल मुदर्रिसा, मुदर्रिस से इस अल मुदर्रिसा, इस अलिल मुदर्रिसा, मुदर्रिस से पूछो। ठीक हो गया। कुल या वो तकल्लमा या तकल्लमु से बना ले, अल अम्रु मिन्हु तकल्लम, बात करो, या हदसा यहदुसु से भी आता है, बात करो, और काला यकुलू से भी बात करना ही होता है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे। डैश अल्लाहमा, लहम कहते हैं अरबी में गोश्त को, गोश्त। कुरान में नहीं आया लहमुल खंजीर, सूअर का गोश्त। तो अल्लाहमा बिज़ाका सिक्कीनी, सिक्कीन कहते हैं छुरी को, अलहाद कहते हैं, हदीद कहते हैं लोहे को। तो हाद शार्प, तेज धार, तेज मतलब तेज धार वाली, शार्प। अस्कीनुल हादू कहेंगे तेज छुरी को। तो कह रहे अल्लाहमा, गोश्त को क्या करो, बिज़ाका सिक्कीन अल हादी, उस तेज छुरी के साथ गोश्त को क्या करो, या खदीजा तू, ए खदीजा, उस तेज छुरी से गोश्त को काट दो। काट नहीं हो सकता। हाँ, कहता यक्ताउ इक्ता इक्ता इक्ताउ इक्ताई इक्ताई अल्लाहमा, इक्ताई अल्लाहमा बिज़ाका सिक्कीन अल हादी, उस तेज छुरी से गोश्त काटो ए खदीजा। ठीक है।
گوشت مارو چھری سے. اچھا جی آگے نمبر 9. ڈیش اسمکا علی دفتریکا یا عبد الرحمانی، اے عبد الرحمن اپنا نام اس رجسٹر پر، تمہارے رجسٹر پر ہاں جی لکھو. کتبہ یکتبو سے علامہ نمین اکتب، اکتب اسما کا ملا کر پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اکتب اسما کا، اکتب اسما کا، لکھو اپنا نام، علی دفتری کا اپنے کاپی پر رجسٹر پر، یا عبد الرحمانی. ہاں جی. قالت المدرسات، ٹیچر نے کہا، اس فیمل ٹیچر نے، قالا قالا قالو قالت، ماضی کا چوتھا سیگا ہے، تو اس کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں. قالت المدرسات للطالبات، مدرسہ نے کہا للطالباتی اپنی فیمل اسٹوڈنٹس کے ساتھ سے کیا کہا؟ ڈیش الانا الی المکتباتی، ابھی لائبریری کی طرف کیا جاؤ، و ڈیش الصحف والمجلاتی، اور میگزینز اور اخبار پڑھو. بنائے چلے اس نہیں کریں، پہلے اس کو کیا بنے گا؟ جاؤ. قالت المدرسہ، مدرسہ پھر آپ نے اس کو جر پڑھ دی. قالت المدرسہ، تو فاعل ہے نا، ہاں اذهب سے اذهبنا، تم سب جاؤ، اذهبنا تم سب جاؤ، الانا اس وقت، الی المکتبتی مطلب کی طرف جاؤ، وقلنا صوف نہیں لکھا ہوا، دیکھیں ذرا اس کو غلطی کیا ہوئی ہے. اذهبنا الان الى المکتبتی، ابھی لائبریری کی طرف جاؤ، اذهبنا ہو گیا. اور دوسرا فعل کیا ہے بلینک میں؟ پڑھو. اقرا اقرا اقراؤ اقرا اقرا اقرأنا، اقرأنا الصحف والمجلاتی، صحف والمجلاتی، صحف صحیفہ کی جمع، اخبار اور میگزینز پڑھو، ملا کر پڑھیں گے. وقرأنا الصحف والمجلاتی، اور میگزینز اور یہ اخبار پڑھو. ثم پھر کیا کرو؟ الی الفصل، کلاس کی طرف لوٹنا. ارجع ارجعا ارجعو، راجع ارجعو سے، ارجعی ارجعا ارجعنا، ارجعنا الی الفصل، پھر لوٹو. ثم ارجعنا الی الفصل بعد نصفی ساعتن، بعد مضاف بن رہا ہے، بعد نصفی ساعتن، اور لوٹ جانا الی الفصل کلاس کی طرف آدھے گھنٹے بعد. تو ثم کے ساتھ ملائیں گے تو ثم ارجعی الفصل، سوری ثم ارجعی الی الفصل، ارجع ارجعا ارجعو، ارجعی ارجعا ارجعنا، مؤنث ہے نا. ثم ارجعنا الی الفصل بعد نصف ساعت، ہو گیا. قالت المدرسۃ للطالبات اقرأنا الآن الی المکتبۃ، سوری اذهبنا الآن الی المکتبۃ وقرأنا الصحف والمجلات ثم ارجعنا، ملا کر ثم ارجعنا الی الفصل بعد نصف ساعت. ٹھیک ہو گیا. ابھی لائبریری جاؤ اور اخبار اور میگزینز پڑھو، پھر واپس آ جانا آدھے گھنٹے بعد. نمبر 11. یا عمارو مندیلک وسخ جدا، وسخ یاد ہے؟ بھول گیا ہمیں لا گندا. مندیلک تمہارا رومال بہت گندا ہے. فڈیش ہو، ماشاءاللہ، فغسل ہو، پس اس کو دھو لو. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں جی، دیکھیں بھائی،
اقسام الفعلی ثلاثۃ، فعل کی اس کو لفظ ہوتا ہے اقسام، کبھی بھی اقسام نہیں کہنا اس کو آپ نے، قسم کیٹیگری اور اس کی جمع اقسام. اقسام پڑھیں گے تو وہ تو مصدر بن جائے گا باب افعال سے، اقسام یقسم اقسام ڈیوائڈ کرنا. تو جمع ہے اقسام الفعلی، فعل کی قسمیں ثلاثۃ، کتنی ہے؟ فعل تین طرح کا ہوتا ہے، کلاسیکلی اسپیکنگ تین طرح کا فعل ہوتا ہے، ماض و مضارع و امر. ٹھیک ہے، یہ ماضن ہے، اس کو حالت رفع میں بھی ماضی نہیں پڑھتے ہیں، ماضن ماضین ماضن، یہ پڑھنا انشاءاللہ ابھی یہ سبق ختم ہو جائے بس. تو ماضن فعل ماض، مضارع یہ بھی پتہ ہے آپ کو، اور امر پتہ تو سارے ہی ہے، مطلب سارے پڑھ لینا. نحو مثال کے طور پر ذهب یذهب، اور امر کیا ہے؟ اذهب، الامر منه اذهب. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. اب آپ کے لیے جو نئے کلمات تھے ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں، پھر بورڈ کی طرف آتے ہیں. ہاں جی، الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات کرتے ہیں جی ترجمہ سب کا. اقرب جمع اقارب، کون ہوتا ہے اقرب؟ بچھو. آگے حذاء احذیۃ جمع حذاء، چپل کو کہتے ہیں جوتے کو. آگے جنت جنات، باغ کو کہتے ہیں. آگے نعسان مونس نعسا. امانتن نعاسن قرآن کے اندر ہے. جنگ کے دوران کیا تاریخ کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے اندر؟ اونگ. نعسان کہتے ہیں وہ بندہ جو اونگ رہا ہو. انت نعسان، آپ اونگ رہے ہیں. ہاں جی، انتی نعسا. کوبن اکوابن جمع کپ. صوت جمع اصوات، ساؤنڈ ساؤنڈ کو کہتے ہیں صوت اصوات. یدن، کس کو جی؟ صوتن. نہیں وہ میں نے اس کو سمجھ بیٹھا ہوا اس کو کہا تھا، اس نے کچھ اور کہا تھا، کیا کہا تھا پتہ نہیں. اس نے کہا خاموشی، میں نے کہا نہیں آواز، ساؤنڈ. اچھا یہ بھی ایک غلطی لگ سکتی ہے. یدن ہاتھ جمع ایدن، اور الف لام لگ جائے تو الایدی. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، زوجن، آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا للمذکری والمؤنثی، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. زوجن اسپاؤس، شوہر کے لیے اس کی بیوی اسپاؤس ہے، بیوی کے لیے اس کا شوہر اسپاؤس ہے. ہاں جی، مذیاعن ریڈیو. میرے نہیں لکھا ہوا، کون سا ہے؟ ہاں جی، علق کیا ہوتا ہے جی؟ علق کوئی بھی معلق ہو جانے والی شے عربی میں علق کہلائے گی. ٹھیک ہے، لٹکنے والی شے. مذیاعن ریڈیو. جبن جبن الجو حارن، موسم کو کہتے ہیں، ہوا فضا کو بھی کہتے ہیں. ویسے موسم فی نفس ہی عربی کا لفظ ہے، موسم. تو جبن فضا، موسم، ویدر. ہاں جی، غریب جمع غرباء، عربی میں غریب کسے کہتے ہیں؟ انجان کو، اجنبی بندے کو. آگے کیا جی؟ ہاں جی، بدأ الاسلام قریباً. آگے دیکھیں جی، او ہو مجھے یاد آ گیا، یہ موسیٰ جو لکھا ہوا ہے نا انہوں نے، یہ اس طرح کے معنی میں لکھا ہوا ہے. وہ جو پیچھے تھا نا راسا کا بھی موسیٰ، وہ یہی تھا، اہلق راسا کا بھی موسیٰ، اس طرح کے ساتھ اپنا سر جو ہے اس کو مونڈو. یہاں پر اب نئے کلمات میں لکھا ہوا ہے نا موسیٰ، اس طرح ہے. اس طرح تو سمجھتے ہیں نا، وہ بلیڈ لگی ہوتی ہے وہ ڈنڈے کے آگے.
استرے کے معنی میں ہے. خیر استرے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ نہیں پتا. مظلمن. ہاں جی مظلمن. مظلمن. ظالم سے ہاں جی. ظلمتن سے. ظلمت سے. ظلمتن کسے کہتے ہیں؟ ظلمات. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ہاں جی مظلم اسے صفت بنتی ہے اندھیرے سے. جیسے نا لیل مظلم اندھیری رات, ٹھیک ہے نا, اندھیری رات. مظلم اندھیری, مطلب صفت ہے یہ اندھیر, ڈارک. کنسا یکنوسو صفائی کرنا, جھاڑو دینا. آگے نظر ینظرو دیکھنا. سکت یسکتو نہیں, چپ کر جانا, خاموش ہو جانا. سکنا نہیں ہے, سکتا یسکتو. اور ان سے فعل بدل جائے گا سارا, سکنا سکتا. جمع یجمعو جمع کرنا, کلیکٹ کرنا. جھاڑو دینا, کاناسا جھاڑو دینا. مکناسا جھاڑو کو کہتے ہیں, مکناسا تن. طبخ یطبخ تو کک. مطبخ کہتے ہیں کچن کو عربی میں, اسم ظرف ہے میم پر زبر کے ساتھ. مطبخ ان کچن. اور مطبخ ہوگا پکانے کا آلہ, توا شوا کچھ. توے کو تو ویسے مخلات کہتے ہیں. خیر طبخ یطبخ پکانا, ٹو کک. قطع یقطع کاٹنا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ وہ کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو جوڑا جائے, رشتے. حلق یحلق یہ تو باب تفعیل سے لکھ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. تحلیقاً موننا, ٹھیک ہے. حلق اب آپ کو بتا ہے باب تفعیل, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں حلقہ ہے, چلیں حلقہ یا حلیقو پھر پڑھیں گے اس کو, دونوں طرح استعمال ہوتا ہے نا. عبد یعبد عبادت کرنا, غلامی کرنا, بندگی کرنا, پرستش کرنا. علیم یعلم جاننا. علیم یعلم علما فهو عالم to know جاننا. علمت هذا I know this میں جانتا ہوں اسے. معنی یمنع روکنا, منع کرنا. آذ یعوذ زال کے ساتھ ہے یہ. آذ یعوذ پناہ میں آنا. جی یعوذ سے ہم نے پڑھا تھا یعوذ تعوذ تعوذ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آذ یعوذ پناہ طلب کرنا, ٹھیک ہے جی. اب ہو گیا سبق نمبر 14 مکمل ہو گیا ہمارا. اب آئے ذرا بورڈ کی طرف. آج آپ کو ایک ذرا عربی کے گرامر میں اب ہم نے یہاں سے آگے چل رہا ہے. جی 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 نوٹ بک بلکہ بھی رہنے تھے, بس سمجھیں جو میں بتانے لگا ہوں پہلے اس کو. اچھا جی, اب ہم پڑھنے کیا لگے ہیں عربی زبان میں. ایک یہ چیپٹر بنتا ہے, چھوٹا سا ہے, بڑا مزے کا, کہ عربی میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں جن کو عرب ویک لیٹرز شمار کرتے ہیں. کون سے؟ ایک ہے آپ کا واو اور دوسرا ہے آپ کا یا. بس سمجھتے جائیں, لکھنا بھی کچھ بھی نہیں, نوٹ نہیں کرنا. انہیں عرب کیا شمار کرتے ہیں؟ یہ کمزور حروف شمار ہوتے ہیں, کہ نا انہیں حروف علت بھی کہا جاتا ہے. وہ علت کہتے ہیں بیماری کو. بیمار حروف ہے واو اور یا, جو آپ کے حروف الہجا کی ترتیب میں بالکل آخر میں آتے ہیں نا, ہا واو یا. تو واو اور یا دونوں کیا شمار ہوتے ہیں؟ ویک لیٹرز ہیں. کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں جو فعل ہوتا ہے اس کے 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. ان کو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فا, عین, لا اور لام کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپ نے ابھی تک جتنے بھی افعال پڑھے اکثر و بیشتر, ان میں 3 ہی روٹ لیٹرز آتے تھے اور ان میں سے کوئی واو یا نہیں ہوتا تھا. کاف تا با, کتب یکتبو بن گیا. کاف نون سین, کنس یکنسو بن گیا. نون ضا را, نظر ینظرو بن گیا.
اب سنیں میں بتانے کیا لگا ہوں آپ کو. اگر کوئی بھی ویک لیٹر فا آئین یا لام یعنی فرسٹ روٹ لیٹر سیکنڈ روٹ لیٹر یا تھرڈ روٹ لیٹر کی جگہ پر آ جائے تو فیل کے اندر تھوڑی سی چینجز آتی ہیں. تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ جو فیل ہے پورا ویک لیٹر جب فیل کے اندر آ جاتا ہے روٹ لیٹرز کا حصہ بن جاتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب ورب جو ہے ہماری پوری کی پوری یہ بیمار ہو گئی ہے. اس کو پھر ہم کہتے ہیں ٹائٹل اس کو دیا جائے گا جو ہم ٹاپک پڑھنے لگے ہیں سک وربز. ٹھیک ہے. اب دیکھیں واؤ یا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویک لیٹرز ہیں عربی کے, ان کو ویک لیٹر سمجھا جاتا ہے. کیوں کہ جب روٹ لیٹرز کے اندر فائن یا لام کی جگہ فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ روٹ لیٹر کی جگہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو فیل جو ہے آپ کا وہ ورب جو ہے جو آپ کی وہ سک ورب شمار ہوتی ہے, بیمار ہو گئی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یا فرسٹ روٹ لیٹر ویک ہوگا یا سیکنڈ روٹ لیٹر ویک کوئی لیٹر آ جائے گا یا تھرڈ روٹ لیٹر کوئی ویک لیٹر آ جائے گا. اس کو میں لکھنے لگا ہوں, ذرا اس کو غور سے دیکھیں سمجھیں بات کیا کر رہا ہوں میں. کہ پہلی پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ روٹ لیٹر جو ہے وہ ویک لیٹر بن جائے, تو اس کو عربی میں پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے. اگر پہلا روٹ لیٹر آپ کا ویک لیٹر ہو کوئی واؤ یا جو میں کوئی بھی ان میں سے تو اس کو کیا کہیں گے ٹائپ ایک سکنس ہے آپ کی. مثال ساتھ ساتھ میں لکھی جا رہا ہوں. مثال کے طور پر واؤ آئین اور دال وعدہ تین روٹ لیٹرز ہیں. پہلا روٹ لیٹر واؤ ہے ویک لیٹر میں سے آ گیا, اس کو کیا کہتے ہیں یہ ٹائپ اے بن گیا. بس نوٹ کرتے جائیں, ابھی دیکھتے جائیں, نوٹ ہاتھ سے نہ کریں, ویسے ذہنی طور پر اس کو رجسٹر کرتے جائیں, ابھی لکھنے کا ٹائم مل جائے گا آپ کو. اس کے بعد اسی طرح سیکنڈ اگر روٹ لیٹر آپ کا اس میں ویک لیٹر آ جائے کوئی, اس سے کیا کہیں گے بٹ نیچرلی وہ بن جائے گی آپ کی سکنس ٹائپ بی بن جائے گی. ٹائپ بی جب ہم کہیں تو ٹائپ بی کا مطلب ہے کہ سیکنڈ روٹ لیٹر جو ہے وہ آپ کا کیا ہے وہ ویک لیٹر ہے. مثال کے طور پر ویک لیٹر دونوں ہو سکتے ہیں, واؤ بھی ہو سکتے ہیں اور یا دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر قاف واؤ لام. قاف کیا ہوتا ہے, قاف واؤ لام کیا ہوتا ہے, قول بات کو کہتے ہیں. اسے جب ماضی بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے وہ بنتا ہے قالا. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے پراپرلی پڑھنا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے وہ سلیبس لکھ رہا ہوں اسٹرکچر پورا. ٹھیک ہے. قالا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی مثال ایک اور لکھ لیں با یا اور عین. با یا عین بیع کہتے ہیں عربی زبان میں بزنس کو, خرید و فروخت کو. ٹھیک ہے. اسی سے جب بنے گا آپ کا فیل بنے گا تو وہ بن جائے گا باع. ٹھیک ہے. یہ ابھی بس نوٹ کروا رہا ہوں میں آپ کو, یہ پڑھنا ہے, ابھی پڑھا نہیں رہا میں. تو بہرحال یہ سیکنڈ روٹ لیٹر کیا آ گیا آپ کا, یہاں پر واؤ آ گیا, یہاں پر یا آ گیا. یہ کیا ہے آپ کے یہ ویک لیٹرز ہیں. تو بلکہ ایسے ہی کرتے ہیں نا, اس کو ہم کلر ہی بدل دیتے ہیں اس کا. تو اس کو پھر یہ ٹائپ اے بن گیا, یہ ٹائپ بی سکنس بن گئی آپ کی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے چلیں, کون سی رہ گئی کہ تھرڈ روٹ لیٹر آپ کا کوئی ویک لیٹر بن جائے اگر وہ ٹائپ سی بن جاتی ہے. اگر آپ کا تھرڈ روٹ لیٹر کوئی ویک لیٹر ہو تو اس کو کہیں گے سیکنس ٹائپ سی. مشکل تو نہیں ہے. مثال کے طور پر لکھ لیں عربی میں روٹ لیٹرز ہیں جی دال عین اور واؤ. اب ہے کہ نہیں سکنس,
کیسے؟ تھرڈ روٹ لیٹر جو ہے وہ آپ کا ویک لیٹر بن گیا. تو ایسے جب فیل بنے گا وہ کیا بنتا ہے؟ دعا نہیں کہتے, اسی لفظ سے بنا ہے, پکارنا کسی کو, ٹو کال. اسے جب فعل ماضی بنتا ہے وہ بنتا ہے دعا. ٹھیک ہے, دعا. اسی طرح ایک مثال اور لے لیں, یا والی بھی لے لیں. روٹ لیٹرز ہیں جی ہاں, دال اور یا. ہدایت لفظ اسی سے بنا ہے. اب یہ روٹ لیٹرز سے جو ورب بنے گی, سک ورب ہے کہ نہیں؟ کیوں ویک لیٹر آ گیا اس میں؟ کون سا؟ تھرڈ روٹ لیٹر آپ کا ایک ویک لیٹر ہے. تو اس سے ماضی کیا بنتا ہے؟ زیادہ چھوٹا تو نہیں ہو گیا؟ ہدا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ الف نہیں لکھا, نقطے نہیں لگانے یا کے, یہ الف مکسور ہے, یہ ہدا پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ وعدہ, قالا, بعد, عہدہ, بس یہ ہیں آپ کے. انہیں کہتے ہیں سک وربز. کیا میں نے بتایا آپ کو کہ عربی زبان میں دو لیٹرز ہیں یہ جن کو ویک لیٹر شمار کیا جاتا ہے, وہ ہے واو اور یا. ٹھیک ہے, وہ جب آپ کے روٹ لیٹرز میں سے حصہ بن جائیں تو ان کو کہتے ہیں سک وربز. اسے جو فعل بنیں گے وہ سک وربز کہلائیں گے. اگر پہلا روٹ لیٹر کوئی بھی ویک لیٹر بن جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹائپ, سکنس ٹائپ اے. سیکنڈ روٹ لیٹر آپ کا ویک لیٹر آ جائے کوئی تو اسے کہتے ہیں سکنس ٹائپ بی. اور تھرڈ روٹ لیٹر اگر آپ کا کوئی ویک لیٹر بن جائے تو اسے کہتے ہیں سکنس ٹائپ سی. مشکل تو نہیں؟ پہلا اگر ویک لیٹر ہو تو ٹائپ اے, دوسرا ہو تو ٹائپ بی, تیسرا ہو تو ٹائپ سی. اب ہم نے کرنا کیا ہے نیکسٹ؟ اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے ان سب کی صرف صغیر لکھنی ہے کہ وعدہ, اس سے چینجز کیا آتی ہیں, اس کا مضارع کیسے بنے گا, اسم فاعل کیسے بنے گا, وہی سارا. اس سے نصر ینصر نصرن کے وزن کے اوپر اسے پورے صرف صغیر ہم نے لکھنی ہے. یہ ہے چیز اب جو نوٹ کرنے والی ہے, بہت ہزاروں صفحوں کا خلاصہ ہے یہ. اس کو اسی طرح نوٹ کر لیں, اسکرین شاٹ لے لیں اس کا, اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب انہیں کو آگے لے کر چلیں, مثالیں بلکہ میں نے جو لکھی ہیں انہیں کو اسی طرح اپنے سامنے لکھیں. سر مجھے ایک بات سمجھائیے گا کہ یہ جو واو, یہ مادے کے حروف میں سے واو. یس, یہ حروف مادہ میں اب شامل ہو گیا. روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ قاف, واو, لام, با, یا, عین. روٹ لیٹرز ہیں یہ. جیسے کاف, تا, با نہیں تھا, نون, صاد, را, نصارہ. اسی طرح دال, عین, واو, یہ روٹ لیٹرز میں شامل ہے. اب اس لیے تو وہ سک وربز کہلاتی ہیں کہ روٹ لیٹرز میں آپ کا ایک ویک لیٹر آ گیا تو وہ پوری ورب بھی, پورا فعل بھی بیمار ہو جاتا ہے. انہیں کہتے ہی تعلیلات ہیں, بیماریاں. بس یہ ٹائپ اے, ٹائپ بی, ٹائپ سی. ٹائپ اے کی ایک مثال میں نے لکھی ہے, اس کو ایسے ہی نوٹ کریں. ٹائپ بی کی دو مثالیں میں نے لکھی ہیں, ان دونوں کو ایسے ہی نوٹ کریں. ساری زندگی انشاءاللہ آپ کو یہ پھر سے پڑھنا نہیں پڑے گا کبھی. ایک دفعہ جس طرح میں پڑھانے لگا ہوں آپ نے پڑھ لیا اگر. اور ٹائپ سی ہے, اس کو بھی اسی دونوں مثالوں کے ساتھ نوٹ کر لیں. واؤ کے ساتھ بھی مثال دے دی, یا کے ساتھ بھی دے دی, اس کی بھی واؤ کے ساتھ بھی دے دی اور یا کے ساتھ بھی دے دی. یہ واؤ کے ساتھ ہی زیادہ تر اس آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا نوٹ. تو بتائیں, میں آگے چلتا ہوں ایک سٹیپ. نوٹ بھی کرنا ہے, سمجھنا بھی ہے. کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ نے ٹوک کر پوچھنا بھی ہے. جی چلیں دیکھیں جی, آگے چلیں پھر اس کو آپ. اب میں ذرا ایک ایک, اب ان کو ہم نے پڑھنا ہے ایک ایک کر کے. پہلے ٹائپ اے پڑھیں گے, پھر ٹائپ بی پڑھیں گے, پھر ٹائپ سی پڑھیں گے, پھر یہ چیپٹر ہمارا سک وربز کا ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں ذرا, ٹائپ اے میں لکھا رہنے دے رہا ہوں ذرا بورڈ کے اوپر. اب اس کو ذرا غور کریں. وعدہ, ٹھیک ہے, اس کا باب کوئی ہوگا ظاہر ہے, کسی باب سے آئے گا. یہ وعدہ آتا ہے, یہ باب ضربہ سے. کس سے آتا ہے؟ اس کو میں یہاں پر, یہ باب ضربہ سے آئے گا. وعدہ باب اس کا ہے ضربہ. اب اسے ماضی تو جو بنتا ہے وہ تو نارملی ہے, کوئی اس میں چینجنگ نہیں آتی. وعدہ, وعدہ, وعدو, وعدت, وعدتا,
وعدنا تو وہ نارملی سے رہے گا. لیکن اسے جو مضارع بنتا ہے ہونا تو کیا چاہیے تھا اس سے؟ وعدہ سے بنائے ذرا. ضرب یضرب وعدہ یہ ہونا چاہیے تھا یوں یو عیدو واو یضربو کے وزن پر یو عیدو بننا چاہیے تھا. لیکن یہ جس طرح ہوتا ہے اصل میں یوز عربی میں وہ میں آپ کے سامنے اب لکھ رہا ہوں نیچے. اسے جو اصل صرف بنتی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں. دیکھیں وعدہ یعیدو واو نہیں لکھتے. وعدہ یعیدو وعدن وعدہ کرنا کسی سے. وعدہ یعیدو وعدن فہو واعد سمپلی جیسے اسم فاعل بنتا ہے اور مجہول بھی اسی طرح بن جائے گا وعدہ. وعدہ یوعد وعدن فہوا جس سے وعدہ کیا گیا ہو. موعود the promised. موعود ٹھیک ہے موعود. اب اسے فعل امر بنائے. کیسے بناتے تھے فعل امر؟ ابھی تو بنائے فعل امر ہی پڑھے ہیں سارے. الامر منہ والنہی. دیکھیں کیسے بناتے تھے. مضارع سے بناتے ہیں یعیدو تعیدو 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 سے بنے گا. دیکھیں میں تعیدو ہی لکھ رہا ہوں. تعیدو کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے فعل امر کو اخف کر دیں کیا بنے گا؟ تعیدو سے تعد بن جائے گا. تعد اس کے بعد علامت مضارع ہٹا دیں. شروع میں جو تا ہے کیا بن گیا؟ تا ہٹا دی. یہ اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے آپ کا. عد عد ادا ادو وعدہ کرو. عد اس کو پھر آئین کو وہ دوسری طرح لکھتے ہیں کھول کے. ٹھیک ہے نا. عد یہ فعل امر بن گیا اس کا. الامر منہ عد ونہی عنہ لا تعد. یعیدو تعیدو تعیدو سے سمپلی لا تعد لا تعد. ٹھیک ہو گیا. یہ ٹائپ اے کی آپ کی صرف صغیر ہو گئی. یہ آپ سے میں نے اب سننی ہے. وعدہ چینجز کہاں تھیں؟ بس اس میں ایک یہ مضارع چینج ہوتا ہے اور ایک امر. یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو اس کا. ٹھیک ہے نا. وعدہ یعیدو وعدن فہو واعد. وعدہ یوعد وعدن فہو موعود. الامر منہ عد والنہی عنہ لا تعد. اسی بک میں آگے چل کر اب یہ آنے ہیں سارے سیک وربز آنی ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ پڑھانا شروع کر دی ہیں. یہ بک ہماری جو ہے اس کے سیکنڈ ہاف میں اب ساری یہی سیک وربز کی پریکٹسز آنی ہے. ٹائپ اے ٹائپ بی اور ٹائپ سی کی. ٹھیک ہو گیا. کیا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا روٹ لیٹر اگر ویک لیٹر ہو تو اس کو ٹائپ اے کہتے ہیں. سیکوینس ٹائپ اے ہے. اس کا چارٹ آج میں نے آپ کو لکھوا دیا. اس کو ذرا کہ اپنی زبان سے گزار دیں مجھے سنا دیں. پھر بعد میں ابھی دیکھ کے پڑھ دیں. بعد میں پھر آپ سے میں زبانی سنوں گا. ہاں جی. وعد یعید وعدا فهو واعد وعد یوعد وعدا فهو موعود الامر منه عد والنهی لا تعد. لا تعد. ٹھیک ہے نا. موعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی موعود تھے. ان کا وعدہ کیا گیا تھا. کرنے والے واعد کون تھے؟ سارے جو پچھلے انبیاء گزرے سب نے حضور کی پیشن گوئی سنائی ہے. ان کا وعدہ کیا کہ آخری نبی آخر الزمان آئیں گے. تو نبی موعود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی آگے سنائیے کہ کر کے سنا دیں سارے. وعد یعید وعدا فهو واعد وعد یوعد وعدا فهو موعود الامر منه
عد والنهي عنه لا تعد. ہاں جی لا تعد. جی نیکسٹ جی. وعد يعد وعدا وهو واحد. وعد يوعد وعدا وهو موعود. الأمر وعد والنهي هو لا تعد. الامر منہ. عد ہاں جی امر عد اور والنهي هو لا تعد. آپ پورا نہیں پڑھتے اس کو. الامر منہ. الأمر منه عد والنهي عنه لا تعد. جی نیکسٹ جی. سر میرا سوال ہے مشہور میں یوعد ہوا یوعد ویسے کہ نہیں ہوا واو کیوں آیا ہے؟ اصل میں تو تھا نا تو یہ چینج نہیں ہوتا. بس مجہول کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. یہ نوٹ کر لیں. یہ ٹائپ اے ٹائپ بی سب میں ہی آپ کو یہ قاعدہ کام آئے گا. مجہول چینج نہیں ہوتا. آگے چلیں جی. وعد یعید وعدا فهو واعد. وعد یوعد وعدا فهو موعود. الامر منه عد والنهي عنه لا تعد. ایکسلنٹ. یعنی یہاں سے آج آپ سمجھیں کہ آپ نے بیسک صرف پڑھ لی تھی. بیسک جو مورفولوجی تھی آپ نے پڑھ لی تھی. بنیادی گردانے مزید فی کے اور ثلاثی مجرد کے 6 اور 8 باب. اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ ایڈوانسڈ مورفولوجی شروع ہو گئی ہے. آج سے ایڈوانس لیول کی صرف شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. رہ گیا کوئی؟ ٹھیک ہو گیا جی. وعد یعید. ہاں بلال بھائی نے سنایا نہیں. ہاں گنہ بن کے بیٹھے ہوں. سنائے بھائی. وہ ان کی کال کٹ گئی تھی میں نے ابھی دوبارہ جوائن ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. وعد یعید وعدا فہو واعد. وعد یوعد وعدا فہو موعود. الامر منہ عد والنہی عنہ لا تعد. اس وزن کے اوپر پھر سینکڑوں الفاظ ہیں جو آئیں گے آگے چل کے. وہ آپ کی بک میں پریکٹس آ رہی ہے ساروں کی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. ٹائم بھی ہو گیا. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اب یہ روز کی ہم نے سیکوینس پڑھنی ہے ساتھ ساتھ گردانے ایک ایک. تو انشاءاللہ تعالی ہفتے میں ہو جائیں گی مکمل. کتنی تھی؟ 5 ہی تھی نا. 3 تھے نا. اے بی سی. ایک تھی. بی کی 2 ہیں. سی کی 2 ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کو ایک بالکل ایک نئی دنیا کھل جائے گی عربی ووکیبلری کی آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر تو ایک سے زیادہ ہو بیچ میں وہ بھی آ جائے گا سارا. وہ بھی آ جائیں گے. اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن آ جائے گا انشاءاللہ. میرے نے بس وہی کا لفظ آتا ہے. ہاں جی وہ جاتا ہی باب فعال میں ہے. وہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب کچھ آئے گا. بے فکر رہے. میں نے کہا چھوٹے کا کچھ نہیں عربی کا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.